آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ جس طرح کہ ہر جمعرات کو حدیث مبارکہ کا درس ہوتا ہے، اسی کے مطابق آج حدیث مبارکہ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلموا العلم، علم سیکھو، وعلموه الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ۔ ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، پوری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے فرمایا علم سیکھو، وعلموه الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ تم بڑے ہو، چھوٹوں کو سکھاؤ، علم کے حوالے سے بڑے ہو، عمر کے حوالے سے بڑے ہو تو آگے لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اسی طرح فرمایا فإنی امرؤ مقبوض، بے شک ان قریب میری وفات ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب میں وفات پانے والا ہوں۔ والعلم ینقبض، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء کی وفات ہوگی، علم ختم ہو جائے گا ان قریب۔ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے برپا ہوں گے ان قریب۔ علم سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ۔ ان قریب میری وفات ہونے والی ہے اور علم اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، ہر طرف سے فتنے برپا ہوں گے، دین کے حوالے سے بھی فتنے برپا ہوں گے۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یختلف السنان فی فریدۃ، یہاں تک ایک ایسا وقت آئے گا کہ دو لوگوں کا جھگڑا ایک فریضہ میں ہوگا، ایک مسئلہ میں دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ لا یجدان احدا یفصل بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی ایک ان کو نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر پائے۔ اس سے ایک تو علم کی دوری کی وجہ سے، دوسرے سے یہ ہے کہ ہر بندہ ہٹ دھرم ہوگا، اپنی من مانی کرے گا، ہر کوئی کسی کی مانے گا نہیں، ہر ایک اپنی سوچ فکر کے مطابق اسلام کو چاہے گا بس۔ کسی کی یہ سوچ نہیں ہوگی یار بات میرے خلاف آ رہی ہے لیکن اسلام کی ہے نا، نہیں، ہر بندہ یہی چاہے گا کہ میرے، مثال کے طور پہ آج کل ہوتا ہے دو سگے بھائی وراثت کے حوالے سے ان کا جھگڑا ہو جائے نا، تقسیم وراثت کے حوالے سے، کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی کے پاس چلیں، جب وہ فیصلہ دے گا نا، جس کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا وہ فیصلے کو دل سے رد کر دے گا، نہیں مانے گا۔ میرے جو خلاف آیا نا، یعنی تیرے عین طبیعت کے مطابق آتا تب شریعت تھی، اگر تیرے خلاف آ گیا تو شریعت نہیں آئی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ فرمایا کہ ان قریب وقت آئے گا، دو لوگوں کا آپس میں ایک فریضہ میں، ایک مسئلہ میں جھگڑا ہوگا، اور اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا کسی ایک کو بھی نہیں پائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا ان کا۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء نہ ہوں گے، دوسرا یہ کہ اگر علماء ہوں گے تو علماء کے فیصلے کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہوگی لوگوں کے نزدیک۔ آج کل یہی ہے ہمارے ہاں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ جتنا جو جانتا ہے اتنا وہ مانتا ہے، جتنا کم علمی ہوگی اس قدر ہٹ دھرمی ہوگی، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں ہٹ دھرمی کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ شروع کر دیں، ہماری طبیعت کے اندر حلم پیدا ہوگا، سنجیدگی پیدا ہوگی، ہم ہٹ دھرمی نہیں کریں گے کسی بھی مسئلے پر۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے علم بھی دیا، حلم بھی عطا کیا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم اللہ نے عطا کیا، یہ حکمت بھری کتاب ہے، انسان کے اندر حلم پیدا، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، تو جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اختلاف چھوٹے چھوٹے معاملات میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ کہ ہم نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے
وہ بیچارے جانتے ہی اتنا ہوتے ہیں، جتنا جو جانتا ہے اتنا مانتا ہے۔ پھر علماء کی علمی تحقیق کی بات کو رد کر دینا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ فرمایا کہ ابن مسعود سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھو دوسروں کو سکھاؤ۔ آپ کہیں کہ حضرت آپ چل علم سیکھ کے ہمیں سکھا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ بھئی یار ایک کی ذمہ داری، آپ بھی تو یہ حدیث پاک سن رہے ہیں نا، آپ بھی تو ریگولر درس قرآن سنتے ہیں نا۔ اب یہی حدیث مبارکہ وائٹ بورڈ پہ ہم نے کل شام سے نوٹ کر دی، لکھی ہوئی ہے باقاعدہ، اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ریگولر درس قرآن سنتے ہیں وہی ریگولر درس قرآن آن کیمرہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ آج کل ماڈرن دور ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، وہی آپ یہاں سے سن کے گئے تو اس کو پھر سمجھنے کے لیے یوٹیوب سے سرچ کر کے اس کو سنیں، اور وہی جو اس کے اندر خاص باتیں اپنی نسلوں تک وہ پہنچائیں۔ یہ علم سیکھنا بھی ہے، آگے لوگوں کو سکھانا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرائض، یعنی فرائض علم سے مراد ایک تو اسلام کے اندر جو فرائض احکام ہیں، نماز کے سارے مسائل، روزہ کے سارے مسائل، حج کے سارے مسائل، زکوٰۃ کے سارے مسائل، یہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کب ٹوٹ جائے گی، نماز میں کب سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کوئی اگر یہاں کھڑے ہو کے کہ حضرت آپ کی ذمہ داری یہ سمجھانا، ہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے، سنا ہے۔ نماز کے مسائل کم از کم 4 مرتبہ ٹوٹلی بیان کر دی گئے، مکمل نہیں، جتنا حد تک ہم احاطہ کر سکتے تھے وہ بیان کر دیے گئے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں، ہمارے ہاں جو بھی ہم بیان اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہاں اپنا ویڈیو ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ نماز کے جتنا خاص مسائل ہیں، نماز کب ٹوٹتی ہے، نماز کب ناقص ہو جاتی ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، غسل کب لازم ہوتا ہے، نماز کے اندر سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، سجدہ سہو کیا طریقے ہیں، نماز جنازہ کے مکمل مسائل، عیدین کے مکمل مسائل، سب کچھ یہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا، لیکن توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، یہاں درس ہو رہا ہے، درس کے فوراً بعد جس موضوع پہ درس ہوا ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی مکمل، اٹھے تو کسی ساتھی نے پوچھا حضرت اس مسئلے کی وضاحت فرما دو، حالانکہ اسی مسئلے کی وہیں اسی وقت وضاحت ہو چکی ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ تو علم سیکھو دوسروں کو سکھاؤ، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جتنا علم ہمارے پاس آ گیا آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ فرمایا مجھ سے ایک بھی بات سنو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرائض علم، نماز کے خاص مسائل یہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ نماز کے واجبات کتنا ہے، نماز کے فرائض کتنا ہے، نماز کی شرائط کتنے ہیں، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، سجدہ سہو کے مکمل مسائل کیا ہیں، یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح روزے کے مسائل ہیں، خود بھی سیکھیں اپنے نسلوں کو بھی سکھائیں۔ اور اس طرح فرمایا تعلم القرآن، قرآن سیکھو، وعلموہ الناس، لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں اگر درس قرآن سن رہے ہیں نا، انہی آیات کو روزانہ دیکھ لیں ترجمہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ پوچھ لیں کہ حضرت آج جو درس دیا یہ کون سے پارے میں، کون سی سورت، کون سی آیت ہے، ہم سے پوچھیں، اسی کو صبح نہیں وقت، شام کو، عشاء کے بعد، کسی وقت بھی، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آج یہ درس ہونا ہے، آگے اس درس کی آیات کا ترجمہ یاد کر کے، اس آیات کے آگے کسی بھی چھوٹی سی تفسیر سے مفہوم دیکھ کے، پھر دیکھیں حضرت کس قدر تحقیق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو کمال ہو جائے گا، ہمیں قرآن کے علوم سے کافی مہارت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن توجہ نہیں، وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس، دنیا کے معاملات نے اس قدر ہمیں گھیر رکھا ہے، اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور قرآن سے علم سیکھیں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، یہ توجہ نہیں ہے۔ تو فرمایا قرآن سیکھو اور لوگوں کو، کم از کم اولادوں کو تو سکھائیں نا یار قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں، صرف یہ نہیں کہ بس سن لیا ماشاءاللہ اچھی بات کی ہے، لیکن آگے عمل کیا کیا یہ کوئی خبر نہیں۔ ریگولر قرآن کے کچھ آیات کو سمجھ کر آگے ان کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں، ریگولر لگے نہیں، یہ نہیں کہ ایک ہفتہ پڑھا پھر بھول گئے، سال کے بعد پھر یاد آیا، پھر نہیں، ریگولر کوشش کریں۔ بقیہ معاملات، ڈپٹی پہ جانا، سب کچھ ریگولر روزانہ ہو سکتا ہے ہم سے، تو 10 منٹ قرآن کی علم کی تحقیق کے لیے کیوں نہیں ہمارے پاس وقت، اس طرف لازماً توجہ کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں، ان قریب میری وفات ہونے والی ہے اور علم اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، اس لیے علم سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، علم کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کرو، وگرنہ یہی ہماری سستیاں، کاہلیاں، دین سے دوری، علم سے دوری، صرف دنیا کے معاملات میں لگے رہنا، پھر ان قریب وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا، علم کی قدر جو نہیں ہوگی،
جب علم کی قدر نہیں ہوگی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا، علم نہ ہونے کی وجہ سے فتنوں کا ظہور ہوتا ہے۔ جتنا کم علمی ہوگی اس قدر فتنے زیادہ برپا ہوں گے، اس لیے فرمایا گیا جتنا جو جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے، تو جو کچھ نہیں جانتا ہوگا وہ مانے گا کیا؟ تو کم علمی کی وجہ سے ہمارے ہاں ہر دھرمی ہوتی ہے، جتنا علم ہوگا اتنا ہی علم ہوگا۔ میں نے آپ نے علم کی تحقیق کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ مانیں گے، ہمارے اندر حوصلہ علم پیدا ہوگا۔ اور وقت فرمایا کہ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنوں کا ظہور ہوگا کم علمی کی وجہ سے، حَتَّى يَخْتَلِفُ الثَّنَانِ، یہاں تک کہ دو لوگوں کا جھگڑا ایک فریضہ میں ہوگا اور ان کا فیصلہ کرنے کا کوئی بھی دنیا میں نہیں پاؤ گے تم۔ یہ دونوں طرف بات آ رہی ہے، ایک تو یہ کہ کوئی علم والا نہیں ہوگا علم سے دور کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ ان کا جھگڑا جو ہوگا وہ خود کم علم ہوگے اور جتنا جانتے ہوں گے اتنا مانتے ہوں گے، آگے علماء کے فتوے کو مانیں گے ہی نہیں کیونکہ جانتے جو نہیں ہے، لہٰذا کسی کا مانیں گے نہیں، اس بنا پر ان کے لیے کوئی فیصلہ کرنے والا ہوگا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ کم علمی، علم سے دور، قرآن سے دور، فرائض کے احکام سے دوری کی وجہ سے یہ معاملات بالکل ہمارے سامنے واضح ہیں، فتنہ ہی فتنہ ہے کم علمی کی وجہ سے۔ میں نے اور آپ نے اس حوالے سے کوشش کرنی ہے، قرآن لیں ترجمے والا، کوئی تفسیر سادہ سے لے لیں، اپنا سیرات الجنان ایک نئی تفسیر لکھی ہے ہماری بہترین دعوت اسلامی کی طرف سے، اور کمال تفسیر ہے، ہر ایک کو سمجھ آئے گی، اس کو لیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ضیاء القرآن لے لیں، ہر آیت کا مختصر سی وضاحت ہے، اور دلچسپی بڑھے گی آپ لوگوں کی، یار کمال علماء نے تحقیق کی ہے ماشاءاللہ اور محنت کر کے گئے، وہ ان کی محنت بس علماء تک ہی محدود ہے، عوام، حالانکہ وہ عوام الناس کے لیے کر کے گئے، عوام کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اور آپ نے آج سے خود بھی کوشش کرنی ہے، اپنی نسلوں کو اس طرف لگانا ہے، بیٹے بیٹیاں جوان ہیں لے کے دیں تفسیر، بیٹا یہ روزانہ ایک آدھی آیت تحقیق کرو، جو سمجھ نہیں آئی تو ہمارے حضرت موجود ہیں ان سے پوچھیں، وہ تحقیق کر کے بتائیں حضرت اس آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا شان نزول ہے۔ تفسیر پڑھنے کے باوجود بھی پہلے تو سمجھ آ گئی مکمل، اگر نہیں آئی تو ہم سے پوچھیں آ کے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو پوچھو ان سے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں جو۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر